محترم سامعین اور سامعات، قربانی کا معنی قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا۔ میرے اور میرے رب کے بیچ میں جو چیزیں حائل ہیں ان کو قربان کر کے بیچ کے فاصلے مٹا دینا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے نکلنے سے روکنے والا مال ہے، مال قربان کر دو، رب کا قرب مل جائے گا۔ مجھے اللہ کے قریب ہونے سے روکنے والی میری اولاد ہے، اولاد قربان کر دو، اللہ کا قرب مل جائے گا۔ تو جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ سب اللہ واسطے، اور اس کو قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ آپ دنیاوی حساب سے جانتے ہیں کہ جو شخص آپ کے لیے ذاتی طور پر قربانی دے آپ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے ایک آواز دی، رات کے 12 بجے بھاگا ہوا آیا، میرا تعاون کیا، آپ اس کے احسان کو بھول نہیں سکتے۔ اس نے آپ کے لیے وقت قربان کیا، اس نے آپ کے لیے پیسہ قربان کیا، آرام قربان کیا، آپ کا اس سے تعلق قریبی ہو جاتا ہے۔ دوسرے کو آپ نے بلایا، اس نے بہانہ کر دیا، وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں اسلام نام ہی قربانی کا ہے۔ انسان اسلام میں 5 دفعہ حاضری دیتا ہے مسجد میں آ کر، سارے کام چھوڑ کر، وہ 1 گھنٹے میں اتنا کما سکتا تھا وہ چھوڑ کر آ جاتا ہے، اپنا وقت قربان کرتا ہے، تجربات کو قربان کرتا ہے، اولاد کو قربان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانور کی قربانی کے پیچھے بھی وہی تصور بتاتا ہے۔ تصور اصل میں وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کر کے پیش کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نہیں کہنا، اللہ جو مانگ لے اس پر نہیں کہنا، اس کا مطالبہ جیسا بھی ہو، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو نہیں کہنا، کیونکہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کی طرف لوٹنا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اس کا ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو تعزیت، اس کے وارثوں کے ساتھ تعزیت کیسے کرتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو اللہ واپس لے لے وہ بھی اس کا، اور جو ابھی تک واپس نہیں لیا وہ بھی اس کا، اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر سب چیزیں اس کی طرف لوٹ جائیں گی۔ اس لیے تمہیں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ تو سابقہ امتوں میں قربانی یہ تھی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیسے معلوم ہوا؟ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی، جس کی جل گئی وہ قبول ہو گئی۔ ہم ذبح کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، وہ ان کو گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ مار کا لڑتے، غنیمتیں حاصل ہوتی، بھیڑ بکریاں بھی، پائی پیسہ بھی، وہ بھی میدان میں رکھتے، آسمان سے آگ آتی اس کو ختم کر دیتی، غنیمت بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احلت لی الغنائم، میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمتوں کو استعمال کرنا، اس کو جائز قرار دیا۔
تو تازہ تازہ امتحان اور ساتھ ہی اس کا رزلٹ آؤٹ ہو جاتا تھا کہ کون کھوٹا اور کون کھرا۔ دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، دوسری کی نہیں کھائی، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے لوگ ناحق قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس پہلے قاتل کو بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ خیر کے دروازے کھولنے والے بنا کرو، شر کے دروازے کھولنے والے نہ بنا کرو۔ یاد رکھو جو شر کا دروازہ کھولے گا اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ اس دروازے سے داخل ہو کر شر کریں گے، شر کا کام کریں گے، ان سب کا گناہ جتنا کرنے والوں کو ہوگا اتنا دروازہ کھولنے والے کو بھی ہوگا۔ ہمیشہ خیر کا دروازہ کھولنے والے بنا کرو، اس لیے کہ قیامت تک جتنے اس دروازے سے داخل ہوں گے اور خیر کریں گے اس کا اجر جتنا ان کو ملے گا اتنا آپ کو ملے گا۔ من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنة سیئة فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها۔ تو بھائیو رزلٹ آؤٹ ہوا، فوری طور پر نقصان یہ ہوا کہ 50% کیجولٹی ہو گئی، 2 بندے سے 1 مارا گیا۔ آج جو ہماری حالت ہے، آج جو ہم بکرے ریاکاری کے لیے ₹1,00,000 کا بکرا، 2 لاکھ کا بکرا گلے میں ہاتھ ڈال کر ساتھ سیلفی بنا کر اخبار میں دے دیتے ہیں اور نہیں تو فیس بک پر پھینک دیتے ہیں، تو اس طرح کی قربانیاں تو قبول ہوں گی نہیں۔ اور اگر آج بھی وہی رواج ہوتا کہ قربانی کو آگ اگر کھا جاتی تو بتاؤ کتنے قتل ہوتے۔ یہ MNA صاحب فیل، یہ MPF صاحب فیل، یہ چودھری فیل، یہ مولوی فیل۔ غریبوں کی قربانیاں قبول ہو گئیں، ریاکاروں کی قربانیاں قبول نہیں ہوئیں تو کتنے قتل ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا، اب رزلٹ دیوار پر نہیں لگایا جاتا، اب اینولوپ میں ڈال کر بھیج دیا جاتا ہے اس کے دل میں، وہ خود ہی پڑھ لے اور کوئی نہیں پڑھے گا۔ فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہو، گوشت کھا جاتے ہو، خون بہہ جاتا ہے، اللہ کے پاس نہ یہ جاتا ہے نہ وہ جاتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کے پاس قربانی دینے سے جو دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اور وہ دل میں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، یہ خود ہی پڑھ سکتا ہے اگر پڑھنا چاہے کہ قربانی دینے سے پہلے میری کیا کیفیت تھی اور قربانی کے بعد میری کیا کیفیت۔ اگر قربانی سے پہلے برائیاں تھیں، قربانی کے بعد اچھائیاں ہو جائیں، قربانی سے پہلے 10 دن شیو نہیں کی، ہاں، اور قربانی نے ایسا ٹیکا دیا کہ اب اس نے کہا میں نے کرنی نہیں ہے، اب مجھے ہندو کی شکل پسند نہیں، مجھے مصطفیٰ کی شکل پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مزہ آیا کام کرنے کا، معلوم ہوا قربانی قبول ہو گئی۔ پہلے کمائی میں کوئی حرام کی آمیزش تھی، قربانی کرنے کے بعد باز آ گیا، پہلے بد کلامی گالی بکتا تھا، اب باز آ گیا تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا اللہ کیا دے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اگر تو تقوی پیدا ہوا، تقوی پیدا ہونے سے اعمال کی اصلاح ہوئی تو قربانی اس کی قبول ہے، اور اگر جیسا پہلے تھا ویسا ہی بعد میں ہے تو جس کی قربانی اس جہان میں فائدہ نہیں دیتی اس کی قربانی اس جہان میں بھی فائدہ نہیں دے گی۔ گوشت ہے سارا سال 2-2 کلو لے کر کھاتا تھا، اب اس نے اکٹھا لے کر کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے ساتھ نماز کو بیان کیا ہے، قربانی کے ساتھ تقوی کو بیان کیا ہے، قربانی کے ساتھ اخلاص کو بیان کیا ہے۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پہلے قربانی بعد میں، نماز پہلے قربانی بعد میں، اور اس کی قربانی پہلے نہ نماز پہلے نہ نماز بعد میں۔ نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، لوگوں کے قرض ادا نہیں کرتا، اور بکرا خریدتا ہے 2 لاکھ کا، اونٹ خریدتا ہے بہت مہنگا۔ یہ ایسی عبادت جو مفت میں حاصل ہوتی تھی، نماز، وہ پوری نہیں کرتا، اور وہ جس میں بڑا نام پیدا ہوتا ہے قربانی وہ کرتا ہے، جس میں صرف ثواب ملتا تھا وہ نہیں کرتا، جس میں سواد ملتا ہے وہ کرتا ہے، مزہ آتا ہے گوشت کھانے کا وہ کرتا ہے۔ تو بھائیو ایسی شکل میں میں نہیں کہتا قربانی قبول نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یاد رکھو قربانی سے پہلے نماز کو بیان کیا، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور میں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا ہے۔ وہ جانوروں کے گلے پہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری چلاتے ہیں، اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ عاجزی کرنے والے مطلب یہ کہ قربانی پیش کرے گا، اس کے دل میں عاجزی آئے گی، اللہ کا خوف آئے گا، تکبر ختم ہوگا، ریاکاری جاتی رہے گی۔ فبشر المخبتین، عاجزی کرنے والے ان کی صفات، قربانی کرنے والے ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جن کو رب کا واسطہ دیا جائے، جن کو رب یاد کروایا جائے، ان کے دل ڈر جائیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، مصیبتوں میں صبر کرنے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے، پیسے کو خرچ کرنے والے، یہ قربانی کرنے والے کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ ہمارا رواج پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، مولوی صاحب کو کہو آ کر قرآن پڑھ جائے، مولوی صاحب کو کہو آ کر دم کر جائے، میری ڈگر وہی رہے، گھر میں سایہ ہے، میرے گھر میں انٹرنیٹ پر بے حیائی چلتی ہے، میرے گھر میں ٹی وی پر بے حیائی چلتی ہے، میرے گھر میں تصویریں لٹک رہی ہیں، شیطان کے لیے پورا ماحول بنایا گیا ہے تاکہ وہ یہاں آ کر خوش ہو۔ وہ میں اپنی ڈگر نہیں بدلوں گا، اب مولوی صاحب آئے، وہ تلاوت کرے، وہ دم کرے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں کچھ نہیں کروں گا۔ ہفتہ وار کھانا بھیج دوں گا، ماہانہ کوئی رسم کر لوں گا، سالانہ میلے پر چلا جاؤں گا تو میری جنت پوری ہو جائے۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ طریقہ عیسائیت کا ہو سکتا ہے، موجودہ عیسائیت کا، کہ ہفتے بعد جاؤ، جا کر کے تھوڑے ٹال بجاؤ، گھنٹیاں بجا کر تھوڑے پیسے جمع کراؤ تو جنت مل گئی آپ کو۔
باقی اتوار کا دن نائٹ کلب میں گزارو، پرواہ نہیں، شراب پیو، بدکاری کرو، کوئی حرج نہیں، سود کھاؤ، ملاوٹ کرو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ اتوار والے دن صبح جاؤ اور جا کر تھوڑے گھنٹیاں بجا کر پیسے جمع کرو تو جنت آپ کو مل جائے گی۔ ہم اسلام میں عیسائیت کی تلاش کرتے ہیں، ہم اسلام میں پاپائیت کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ ایک دن میں 5 دفعہ حاضری لیتا ہے اپنے مسلمانوں کی۔ سارے سال کے ہر مہینے میں، ہر مہینے کے ہر ہفتے میں، ہر ہفتے کے ہر دن میں 5 دفعہ وقت کی قربانی مانگتا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے نہیں، یہ سب کو چھوڑو، سال بعد بکرے کی قربانی دے دیا کرو۔ موسمی قسم کا اسلام، موسمی قسم کی عبادات۔ 27 تاریخ رمضان کی جاگ لو سموسوں کے ساتھ، جلیبیوں کے ساتھ، تو گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ ایک 27 رجب کو جاگ لو، ایک 27 رمضان کو جاگ لو، اور سالانہ میلے پہ چلے جایا کرو تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ اسلام نہیں، یہ پاپائیت ہے۔ فرمایا والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، سارا سال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے بھی ہیں، تکبر بھی نہیں کرتے۔ یہ ہوتے ہیں جو قربانی پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اثرات ہوتے ہیں قربانی پیش کرنے کے۔ یہاں بھی قربانی کے ساتھ نماز کو جوڑا، اور فصل لربک وانحر، یہاں بھی نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑا، اور تیسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہاں بھی نماز سے بات کو شروع کیا، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہے مسلمان کا شیوا کہ ساری زندگی اس کی ہر کوشش، ہر کاوش، ہر حرکت، پائی پیسہ، دن رات کی محنتیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اور جب موت آئے تو موت بھی اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے۔ ساری زندگی ماتھا ٹیکتا رہے، ساری زندگی ہمتیں، کوششیں، کاوشیں کرتا رہے، اس کی نیکیاں کم ہیں۔ اگر اکیلی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آ جائے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ ہم زندگی کو ورث سمجھتے ہیں، موت کو کچھ نہیں سمجھتے، حالانکہ موت بھی ایک بہت بڑی ورث، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ کتنے صحابہ اکرام کے ساتھ ایسا ہوا، مسلمان ہوئے، ساتھ ہی مارکے میں گئے، ساتھ ہی کام آ گئے، ایک نماز کا وقت نہیں ملا۔ جتنا قدر اسلام کی زندگی تھی وہ بہت چند گھنٹے تھی، اور موت اللہ کے لیے ہو گئی، شہادتوں کے درجے پر فائز ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی نبی ہے، کہتے ہیں ابا نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، وہی میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بعد پھر ہماری رائے نہیں چلتی۔ وہ پوچھتے ہیں تیری رائے کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں افعل ما تؤمر، جو اللہ کا آرڈر ہے اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹے کو لے کر چلے گئے۔ بیٹے سے پوچھا کیوں؟ جب اللہ کی بات ماننی ہے اور اللہ کے سامنے نہیں نہیں کہنا، تو پھر بیٹے سے مشورے کا فائدہ کیا؟ کیا بیٹا انکار کرتا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے عذر کر لیتے؟ کیوں پوچھا بیٹے کو؟ اس لیے کہ جب میں اس کو قربان کرنے جاؤں تو یہ بھی قربان ہونے جائے۔ ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ آپ کہو گے زمین آسمان کا، نہیں نہیں،
یہ زمین آسمان نہیں، ایک زمین اور 100 آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ہم سب معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ مرتے ہیں، روزانہ جنازے نکلتے ہیں، مگر وہ گھر سے مرنے کے لیے نکلے نہیں، اور جو گھر سے جان دینے کے لیے نکلتا ہے اس کی جو شان ہوتی ہے، اس کا جو مقام ہوتا ہے، جو خالی جہاد کے لیے نکلتا ہے، فرمایا ان للہ 100 درجہ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ نے 100 درجے صرف مجاہد کے لیے تیار کیے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ہر منزل کے بیچ میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ اس لیے کہتا ہوں یہ فرق ہے، ایک زمین اور 100 آسمان سے بھی زیادہ ہے، اور یہ مقام شہید کا نہیں، یہ مقام مجاہد کا ہے۔ شہید کا مقام اس سے بھی آگے ہے جو اپنی جان دینے کے لیے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہوں گے کہ بیٹا بھی اپنی جان دینے کے لیے جائے۔ جب دونوں فلما اسلما، دونوں مسلمان ہو گئے، ہم بھی مسلمان ہیں نا، مگر اکڑتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ چاہتا ہے یہ کرو، ہم نہیں مانتے۔ مسلمان حقیقت میں ہوتا ہے جو سرنڈر ہو جائے، جو ہینڈز اپ ہو جائے، یا اللہ اب جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا، میری مرضی نہیں چلے گی۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، دونوں تیار ہو گئے، دونوں مطیع ہو گئے، دونوں مسلمان ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کو ماتھے کے بعد لٹا دیا، اب قریب تھا کہ چھری چلانا شروع کرتے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آسمان سے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، لوگ میرے واضح قسم کے حکم نہیں مانتے اور تو اشاروں پہ چلتا ہے۔ خواب اشارہ ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالی جبریل امین کو بھیجتا، جبریل جانا، جا کر کے پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اور تھوڑا اس کا زہر بنانا، اور تھوڑی تمہید بنانا، اور اس کے بعد کہنا دیکھیں اللہ ہے اور اس کا حکم ہوتا ہے اور وہ ماننا ہوتا ہے، وہ کہیں بالکل ماننا ہوتا ہے۔ اچھا اگر کوئی ایسا حکم ملے جو آپ کا دل نہ مانے کیا کرو گے؟ وہ کہیں گے میں وہ بھی پورا کروں گا۔ تو تمہید بنا کر ان کو کہنا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلف کو ضروری نہیں سمجھا، جبریل امین کو بھیجنا ضروری نہیں سمجھا، خواب میں آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب طاعت کا رب الجلال کو یقین دلا دیا گیا ہو کہ یا اللہ میں تیری ہر بات مانوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان تکلفات میں نہیں جاتا، پھر اشاروں سے چلاتا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک وہ دمبے کے سینگ بیت اللہ کے دروازے پر لٹکے رہتے تھے۔ بعد میں جب سیلاب آیا بیت اللہ گر گیا تو وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ تو عزیز بھائیو، تصور وہی ہے کہ اللہ آج جانور ذبح کر رہے ہیں، اگر بیٹے ذبح کرنے کا موقع آیا تو اس میں بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ تصور ہے۔ اس تصور کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے، نمازوں کا وعدہ کرتے ہوئے، نمازوں پر کار بند رہتے ہوئے ہم جانور ذبح کریں۔ جانور کے تو ایک ایک عیب پر فون کرتے ہو کہ جی اس کا سینگ اس طرح کا ہے، چل جائے گا نہیں، اس کے کان کو یہ ہو گیا، یہ لگ جائے گا نہیں۔ کبھی اپنے کان بھی چیک کیے ہیں؟ وہ تو قربانی کے لائق ہے، تو قربانی کرنے کے لائق ہے یا نہیں؟ کبھی اپنا دل ٹٹولا ہے؟ کس دل کے ساتھ کر رہے ہو؟ اس میں کون کون سے عیب ہیں؟ تو بھائیو اللہ اخلاص نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور خریدیں، اس کو ذبح کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اور جو اس کے لوازمات ہیں، نماز قائم کرنا، اپنے آپ کو مٹا ڈالو، اپنے آپ کو تکبر سے بچانا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہیں ان صفات کو بھی اپنا لینا اور جانور بھی ذبح کر دینا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے اثرات اس جہان میں بھی دکھائے گا اور مرنے کے بعد بھی دکھائے گا۔
باقی رہے ظاہری عیوب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العوراء البین عورها، ایسا اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھنے کا حکم دیا جاتا تھا، تو کان اور آنکھ کا مطلب اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کان اور آنکھ کا عیب قبول نہیں ہوتا۔ البتہ سینگ کا عیب، اس کی جو روایات ہے وہ کمزور ہیں، سینگ کا عیب چل جاتا ہے، بکری کے تھن کا عیب چل جاتا ہے، اور مذکر کے مختلف ایسے عیب ہوتے ہیں بسا اوقات، جی ہے نا مذکر ہے نا مؤنث ہے، اس طرح کے یہ سب عیب چل جاتے ہیں، ان میں مسئلہ نہیں۔ خصی جانور بھی چل جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا ہے، لیکن یہ جو واضح قسم کے عیب ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ عیب نہیں ہونے چاہیے۔ اور پھر جانور کو جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ جب جانور ذبح ہوتا دیکھتا ہے اس میں خوف کے مارے ایسے ٹاکسن پیدا ہو جاتے ہیں، زہریں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے اس کا گوشت نقصان دہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تکلیف بھی ہوتی ہے اس کو۔ فرمایا جانور کے لیے چھری تیز کر لیا کرو، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور بڑے جانور کو ذبح کرتے وقت قصاب چھری پھیرنے کے بعد دستہ ہاتھ میں لے کے سیدھی نوک کے ساتھ چھری مارتا ہے اس کا حرام مغز توڑنے کے لیے، یہ کام نہ کرنے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی پروسیس ہے، جب تک حرام مغز کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے جانور تڑپ تڑپ کر کونوں خدروں سے بھی خون نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اور جب وہ حرام مغز اس کا کاٹ دیا جاتا ہے وہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور خون جہاں جہاں ہوتا ہے وہیں پڑا رہ جاتا ہے، اور وہ خون حرام ہوتا ہے۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اس لیے بہنے والا خون سارا نکلنا چاہیے۔ اسی وجہ سے فوراً گردن کاٹنے سے منع کیا کہ وہ حرام مغز نہ ٹوٹے، اور گردن نہیں کاٹی مگر حرام مغز توڑ دیا تو وہی نقصان ہوگا جو گردن کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو سیدھی نوک کے ساتھ چھری مارنے سے منع کرو، وہ اپنی جان چھڑاتا ہے کہ تڑپے نہیں، اور اپنی جان چھڑوانے کے لیے نقصان کر دیتا ہے، یہ جھٹکا کہلاتا ہے۔ اس طرح جانور کو نہیں کرنے دینا چاہیے۔ قبلہ رخ جانور کو لٹا کر کے اللہ کا نام لے کر، ضروری نہیں جتنے لوگوں کے حصے سب کے نام لیے جائیں، اللہ جانتا ہے کس کس کا حصہ ہے۔ اور جو اونٹ ہے اس کا اگلا الٹے ہاتھ کا بازو دورہ کر کے باندھ دیا جاتا ہے قبلہ رخ منہ کر کے، اور جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے وہاں پر چوکا لگا دیا جاتا ہے، خون بہنے لگ جاتا ہے، اور اس کو نہر کرنا بکری سے بھی آسان ہے۔ بکری کو پھر بھی دو لوگ پکڑتے ہیں، اونٹ کو ایک ہی آدمی گھٹنا باندھ کر وہی چوکا لگا دیتا ہے، اکیلا ہی نہر کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے ساتھ کی بلڈنگوں کے ساتھ رسے باندھ کر اس بیچارے کو باندھا جاتا ہے اور تماشا بنایا جاتا ہے، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اونٹ کا نہر بہت آسان ہے، اس کو نہر کرنا چاہیے، ذبح نہیں۔ اور جہاں سے گردن شروع ہوتی وہیں پر ایک بار خنجر لگا دیا جائے تو وہ کافی ہے، گردن کو جگہ جگہ سے ٹک لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے جانور کو ذبح کرو، عیوب سے پاک، اور عید پڑھنے کے بعد جانور ذبح کیا جاتا ہے، پہلے نہیں۔ جس نے پہلے ذبح کر لیا اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، وہ ایک ذاتی جانور ہے، اس نے ذبح کر کے گوشت کھا لیا، حلال ہے مگر وہ قربانی نہیں ہے۔ ہر شخص جو شادی شدہ بچوں والا ہے، فیملی والا ہے، اگر طاقت ہے، اپنے کھانے دانے روٹی کپڑا مکان کے علاوہ اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کو قربانی کے ذبح کرنی چاہیے۔ ایک گھر میں 5 بچے، پانچوں اپنے اپنے بیوی بچوں والے ہیں، اور سب دیکھتے ہیں کہ ابا کرے گا تو کافی ہو جائے گا، ابا کی اپنی فیملی ہے، آپ سب کی اپنی اپنی فیملیز ہیں۔ ہاں وہ بچے جو شادی شدہ نہیں ہیں،
بیوی بچے ان کی طرف سے ایک ہی جانور کافی ہو جاتا ہے، لیکن جتنی فیملیاں ان کو طاقت ہو تو اپنا اپنا جانور ذبح کرنا چاہیے، طاقت نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اونٹ میں 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ گائے اور بھینس میں صرف 7 حصے ہوتے ہیں۔ 7 حصے، 7 لوگ اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کا تعاون کرو اور اللہ واسطے عبادت سمجھ کر یہ قربانی کرو، دکھلاوا سمجھ کر نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نیکی میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب الجلال ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہم پر فضل کیا، ہماری قربانیوں کا نتیجہ فوراً نہیں نکلتا، اب عیب چھپا لیے ہیں تو اللہ ہمیں معاف بھی کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔